ہمارے ملک کا ایک گستاخ مزاج سید زادہ، اور پھر جب تقریر کی، گفتگو کی، تو صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شان میں ایسی گستاخیاں کی، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں ایسی گستاخیاں کی۔ بعد کے جو ملا مولوی ہیں جو بنی امیہ کے حاضر باش اور ان کے سرکاری مولوی بن گئے یا ان سے دباؤ میں رہے، جن میں سب سے بڑے مشہور صحابی اور جن کی 5000 حدیثیں ابو ہریرہ، ان کا حال یہ ہے کہ آدھی حدیث انہوں نے گول کر دی۔ صحابی رسول ابو ہریرہ جن کا احسان ہے، شریعت کو انہوں نے محفوظ کیا، احادیث رسول کو یاد رکھ کر انہوں نے آنے والی نسلوں تک پہنچایا، 5000 سے زائد حدیثیں انہوں نے ہم تک، آپ تک پہنچائی۔ ایسے جلیل قدر صحابی جن کے ساتھ پیارے نبی کی دعائیں تھیں، جن کی پیارے نبی کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ نے انہیں ایسا حافظہ نصیب کیا تھا کہ جو سن لیا کرتے تھے پتھر کی لکیر کی طرح وہ باتیں انہیں یاد رہ جایا کرتی تھی۔ ایسے جلیل قدر صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جن کے حافظے کو صحابہ نے تسلیم کیا، جن کی یادداشت کو تابعین نے تسلیم کیا، ایسے صحابی کی شان میں یہ شخص گستاخیاں کرتا ہے، کہتا ہے کہ بنو امیہ کی دباؤ میں آ کر انہوں نے حدیثیں چھپائیں، حدیثیں انہوں نے بتائی نہیں۔ نعوذ باللہ، نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ۔ احادیث کو صحیح طور سمجھنا ضروری ہوتا ہے، احادیث کو صحیح طور سمجھانا ضروری ہوتا ہے، دور اندیشی سے دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ بعض اوقات کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں خود پیارے نبی نے چھپانے کی تلقین کی۔ جب حضرت معاذ سے آپ نے وہ حدیث فرمائی کہ جو توحید کا قائل ہو وہ جنتی ہے، جو توحید کا قائل ہے وہ جنتی ہے، جو لا الہ الا اللہ پہ مرے وہ جنتی ہے۔ حضرت معاذ نے کہا اے اللہ کے نبی، کیا میں خوشخبری نہ سنا دوں لوگوں کو؟ آپ نے کہا نہیں، مت سناؤ، یہ خوشخبری اگر تم سنا دو گے، یہ حدیث اگر تم سب کو سنا دو گے، لوگ اس خوشخبری پہ بھروسہ کر کے رہ جائیں گے، عمل کرنے میں سستی کریں گے، اس لیے خاموش رہ جاؤ۔ حضرت معاذ نے پوری زندگی یہ حدیث چھپائی، بتائی نہیں۔ کیوں؟ نبی کی تعلیم تھی، نبی کی تلقین تھی۔ حضرت ابو ہریرہ نے بھی ایسے ہی فتنوں سے تعلق رکھنے والی چند ایک احادیث کے سلسلے میں یہی رویہ اپنایا، اور اس کو ایسے پیش کرنا کہ بنو امیہ کا ظلم تھا، بنو امیہ کا طعنہ تھا، بنو امیہ کا دباؤ تھا، جس کی وجہ سے نعوذ باللہ جیسے صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے خیانت کی۔ نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ۔ ہم ہندوستانی مسلمانوں کی پہلے سے پریشانیاں کیا کم ہیں، ہم ہندوستانی مسلمانوں کی آزمائشیں پہلے سے کیا کم ہیں کہ ہماری صفوں میں ایسے منافق پیدا ہو رہے ہیں جو نعوذ باللہ گھر کے بھیدی رہ کے لنکا ڈھانے کا کام کر رہے ہیں۔ اب تک ہم جن آزمائشوں کا سامنا کر رہے تھے، اب تک ہم جن مصیبتوں کا سامنا کر رہے تھے، یہ آزمائشیں، یہ مصیبتیں ہماری دنیا لوٹنے والی مصیبتیں تھیں، لیکن یہ سید زادہ اور یہ انجینئر محمد علی مرزا جیسے لوگ، یہ ہمارا ایمان لوٹنے والے لوگ ہیں، ہمارا عقیدہ لوٹنے والے لوگ ہیں، جو ہماری صفوں میں رہ کر ہمارے ایمان پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ ضرورت ہے ان لوگوں سے ہوشیار رہنے کی۔ یاد رکھیے پیارے نبی نے احادیث میں فرمایا کسی بھی صحابی پہ جرح کرنا، کسی بھی صحابی کو طعنہ دینا، کسی بھی صحابی پہ تنقید کرنا، کسی بھی صحابی پہ تبصرے کی زبان چلانا، یہ بہت بڑی گستاخی ہے۔ زبان چلانے سے پہلے دیکھ لے کہ تو کیا ہو، تیری حیثیت کیا ہے۔ قلم چلانے سے پہلے دیکھ لے کہ تو کیا اور تیری حیثیت کیا ہے اور کن پہ قلم چلا رہا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کو کبھی برا بھلا نہ کہو۔ فوالذی نفس محمد بیدہ لو انفق احدکم ذهبا لما بلغ مد احدهم ولا نصیفا، تم میں سے کوئی بھی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر لے، میرے صحابہ نے میرے ساتھ رہتے ہوئے آدھا مد جو کا جو صدقہ کیا ہے، تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے بھی میرے صحابہ کے آدھے مد کے جو کے صدقے کے ثواب کو نہیں پہنچ پاتے۔ پھر کیا حیثیت میری اور آپ کی، پھر کیا حیثیت آج کے کسی مولوی ملا کی کہ بیٹھے ہوئے صحابہ پہ جرح کرے اور صحابہ پہ تبصرے کی زبان چلائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائیے اس شخص کے حق میں جو صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے۔ حدیث امام البانی نے صحیح قرار دیا اس حدیث کو۔ پیارے نبی فرماتے ہیں من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، من سب اصحابی
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. جو میرے صحابہ کو گالی دے، جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے، اس شخص پہ اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، سارے لوگوں کی لعنت ہے. صحابہ پہ جرح کرنے والا، صحابہ پہ تنقید کرنے والا، صحابہ کی تنقید کرنے والا، وہ دراصل ان لعنتوں کی زد پہ خود کو جو ہے لاتا ہے. حضرت ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اذا رأيت الرجل ينتقص واحدا من اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انه زنديق. اذا رأيت الرجل ينتقص واحدا من اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انه زنديق. جب دیکھو کہ کوئی شخص صحابہ کی تنقید کر رہا ہے، کسی ایک صحابی کی جرح کر رہا ہے، تو جان لو کہ وہ زندیق ہے اور بے دین ہے. ایسے لوگوں سے دین نہیں لیا جاتا. یاد رکھو، دین کے سلسلے میں یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کس کے پیچھے ہم چل رہے ہیں، کس کو ہم سن رہے ہیں، کس کے ہم عقیدت مند بنے ہوئے ہیں، اس کے نظریات کیا ہیں، اس کے افکار کیا ہیں، یہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے. ورنہ دن کے اجالے میں یہ لوگ ہمارا ایمان لوٹ لے جائیں گے، ہمارا عقیدہ لوٹ لے جائیں گے، ہماری ہدایت لوٹ لے جائیں گے.